السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں اکثر کئی مرتبہ یہ عمل جو ہے بار بار کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کرنا کسی قسم کا کوئی نقصان دہ والا عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمارا عمل ہے، کسی کو کہا جاتا ہے۔ وہ عمل ایسا ہے کہ جو کہ کسی ایک بچے کو بے نماز بنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور عمل جو کہ اکثر والدین اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کرنا بہت بڑی دلیری ہے اور بچے کو بہادر بنایا جا رہا، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک جو میں نے پہلے کی اور ایک جو بچے والی کی۔ نمبر ایک میں نے اس وجہ سے کی کہ اکثر ہماری مساجد میں، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو تو پیچھے سے کوئی بزرگ یا کوئی بھی نوجوان آ کے اس کو بچے کو اٹھا کے پیچھے والی صف میں کر دیتے ہیں کہ تمہاری جگہ پچھلی والی صف میں ہے، اگلی والی صف میں نماز نہ پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو بڑے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم بچوں کو پیچھے والی صف میں کر دیتے ہیں، اور صرف ہم پیچھے والی صف میں کرتے نہیں ہیں، ہم اس کو دھکا دے کے پیچھے کرتے ہیں، یا تو اس کے کالر سے پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ بچہ بے نماز ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، مجھے فلاں انکل نے پیچھے کر دیا، میں نے اب نماز پڑھنے نہیں جانا، مجھے وہاں پہ مارتے ہیں۔ اس بچے نے تو یہ کہنا ہے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا عمل کرنا یہ ایک بچے کو بے نماز بنا سکتا ہے، اور ایک بچے کو بدتمیز قسم کا انسان بنا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس بچے کے دل میں اس شخص کے لیے، اس نوجوان یا اس بزرگ کے لیے ایک گمان پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کہے گا کہ یہ بندہ غلط ہے، اس نے مجھے فلاں موقع پہ، فلاں نماز کے وقت، فلاں وقت پہ اس نے مجھے مارا تھا، یا اس نے مجھے اس طرح کیا تھا۔ اب دوسری جو بات میں نے مثال دی بچے کی کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ بہادر بناتے ہیں، کہ اکثر بچے جو ہیں وہ بڑوں سے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اور ان کے سوالوں کا غلط طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور جو والدین ہیں، چند والدین جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس عمل پر شاباشی دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہیں اس کو جواب دینا چاہیے تھا، بے شک وہ ہمارے رشتہ دار میں ہوں، بے شک بھائی دوست احباب ہوں، جو بھی ہوں۔ تو جب ایک بچہ اپنے سے کئی زیادہ بڑی عمر والے کو ایک ایکٹیو جواب دیتا ہے، ایکٹیو سے جواب جو بڑے بچے کو یا بڑے بندے کو آپس میں جواب دینا چاہیے، اور ایک بچہ اس طرح کا جواب دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت ایکٹیو ہے، ہمارا بچہ بہادر ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچے کو غلط طریقہ سکھا رہے ہیں کسی بڑے سے بات کرنے کا۔ اب اپنے بچے کو ایک اچھی تربیت دے کہ بیٹا آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اچھے انداز سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ یہ عزت سے بات کرنا یہ صرف اور صرف اس بچے کا نہیں ہے، یہ عزت سے بات کرنا یہ پوری فیملی کے متعلق بتاتا ہے کہ اس کے گھر والے کس طرح کے ہیں۔ اب ایک بچہ اگر کسی کے ساتھ غلط لہجے سے بات کرتا ہے، غلط طریقے سے بات کرتا ہے، تو اس کے فیملی کے متعلق بتاتا ہے کہ بچہ جس فیملی کا رہنے والا ہے اس فیملی میں اسی طرح بات ہوتی ہے آپس میں۔ تو ان دونوں میں یہ دونوں باتیں کی ہیں، یہ میں نے تمہید کس لیے باندھی ہے کیونکہ یہ تو محض میں نے مثالیں دی ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ذرا وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1919
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تشریف فرما تھے تو ایک بزرگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو ان کو ذرا راستہ دینے میں جو لوگ ان کے آگے بیٹھے تھے تھوڑی دیر کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ گئے، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی حدیث ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیس منا کا بہت بڑا لفظ ہے یہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا رائل ماڈل کسے بنائیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں نکلا کرتے تھے، مکہ کی یا مدینہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی یا مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا آپ اس کو گود میں اٹھا لیتے، یہ نہیں دیکھتے کافر کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ ہے، اس کو اٹھاتے گود میں اور اس کے ساتھ پیار کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تیر ہے کافروں کے لیے، ایک ایسا تیر ہے یہ شفقت کا، کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس شفقت کو دیکھ کے آگے جا کے مسلمان ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بڑوں کے متعلق آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے متعلق، کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کے قریب گئے اور کہا کہ ان کو کیوں لے کے مجھے بلا لیا ہوتا، میں ان کے پاس گھر میں آ جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے کہ بڑوں سے عزت سے بات کرو، ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ تو یہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا اگر کسی سے بڑے سے بات کرتے تو عزت سے بات کرو، اور ہمیں جو ہم بڑے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کسی کے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، کہ تاکہ آپ کا اخلاق کے متعلق ان کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم